بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثالث وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الرابع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. تمام احباب محبت عقیدت اور ذوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہم یہ درود اسلام پیش فرمائیں. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ العالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المريد لقد نقل القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حق بعد الهدى بزلته قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محتشم سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سے 4 مقامات سے 4 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. مختصر سے وقت میں ان 4 آیات کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ اصلاحی بیان سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. سامعین و ناظرین، تاریخ انسانی میں
کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جن کا فراموش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو جہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ سابقہ گزرے ہوئے واقعات سے وہ سبق سیکھنا چاہتا ہے، تو جو اس سے بیشتر واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا پورا فوکس ان واقعات کی طرف دیتا ہے، اور جب ان واقعات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے جو اس کے من کی اصلاح ہوتی ہے وہ اصلاح اسے اس کی زندگی کے آخری دن تک کبھی نہیں بھولتی۔ ایسے ہی جب اسلام کا آغاز حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز فرمایا تو شروع دن سے ہی، ابتدائی ایام سے ہی چند ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس راستے پر کریم آقا علیہ السلام گامزن تھے، وہ راستہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اپنی منہ کی پھونکوں کے ذریعے انہوں نے اس نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ پختہ وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، آپ جس راستے پر چل پڑے ہو، جس راہ پر آپ نے اپنی کوشش کو جاری رکھا ہوا ہے، اسی پہ گامزن رہیے۔ تو محبوب علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس راستے میں تنہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کریم، اے میرے کریم محبوب، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، ہر موڑ پر، ہر دہانے پر، جہاں بھی تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ شامل ہوگی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کا کام شروع کیا، شروع کرتے ہی کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی سخت اور بدترین دشمن ہو گئے، اور ایسے دشمن ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس وار سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ میں پہنچے ہیں تو وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جو کفار ہیں وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کے رکھی، اور پھر جب انہوں نے اپنا ایک اور منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ ایسا تھا کہ رمضان مبارک کے وہ مبارک دن تھے کہ جب مسلمانوں کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہ تھی، ابھی کم تعداد میں مسلمان تھے، تو وہ رمضان مبارک کی مبارک ایام 17 رمضان مبارک کو تاریخ انسانی میں
سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا وہ واقعہ جسے تاریخ انسانی کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جسے مؤرخین نے ایسے چنیدہ الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، ایسے پرکشش الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی اس واقعے کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ایک مرتبہ پوری تاریخ اسلام میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، اور پھر ایسا ڈوبتا ہے کہ 313 کا لشکر ایک جانب ہے، 1000 سے زائد کا لشکر ایک جانب ہے، لیکن جب رزالت کی طرف جاتے ہیں، جب نتیجے کی طرف جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 313 کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی، 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کیا خوب کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر آج تو بھی، فضائے بدر پیدا کر آج تو بھی، فرشتے تیری نصرت کو گردو سے اتر سکتے ہیں اب بھی، گردو سے فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار ابھی بھی اتر سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 17 رمضان مبارک کا وہ مبارک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابہ کرام نے ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھا، کھجور کے ساتھ روزہ رکھا اور دن بھر کفار کے ساتھ جنگ کی، اور شام کھجور چوس کر روزہ افطار کیا۔ ہمت ان لوگوں کی ہے جو ایک کھجور پہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر کھجور چوس کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ قربان جائیں ان کی بے مثال قربانیوں پہ۔ احباب ذی احتشام، کفار مکہ جب ان کو وہاں سے شکست ہوئی، بڑے بڑے سرداران ان کے غزوہ بدر میں واصل جہنم ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے جو ان کے سرداران تھے وہ سارے کے سارے جب واصل جہنم ہو گئے، ان کی جو بدلے کی جو آگ تھی، جو وہ لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، جو تیش میں تھے، جو غصے میں تھے، وہ ان کا اور بڑھ جاتا ہے، اور ایسا بڑھتا ہے پھر غزوہ بدر سے لے کے بعد کوئی ایک غزوہ نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 64-63 غزوات جو ہے وہ آپ نے لڑے ہیں، 63 غزوات ہوئے، اور اس کے بعد 100 سے زائد چھوٹی بڑی ساری جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم 10 سال کے اندر لڑی ہیں، 10 سال کے اندر، 10 سال کے مختصر سے دورانیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اسلام کا جو نام ہے وہ سربلند ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، اور جب انہی جنگوں کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے، میں مختصر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ روکا، اور رستہ روک کر یہ کہنے لگے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اس سال آپ نہیں جائیں گے، لیکن اگلے سال آپ بغیر کسی ہتھیار کے آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ فرمایا، 1 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کیا، اور خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور مدینہ منورہ واپس چلے گئے بغیر عمرہ کیے۔ اب صبر کا دامن دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو فیصلے تھے ان پر صبر کیا، اور صبر کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نتیجہ اخذ فرمایا وہ یہ تھا کہ جب سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، 20 رمضان مبارک، آج 20 رمضان مبارک ہے، آج 20 رمضان مبارک ہے، 20 رمضان مبارک کے مبارک دن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت ایسا تھا
کہ کفار نے حضور کو کہ نعوذ باللہ من ذالک تنگ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی تاکہ اسلام جو ہے وہ اپنی پاور کو برقرار رکھ سکے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اسلام اپنی پاور میں تھا، کفار اس وقت سر کو جھکائے ہوئے تھے، کفار اس وقت اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جب کفاران مکہ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1000 سے زائد کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت وہ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے، اور اس وقت وہ یہ اعلان کر رہے تھے، آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے تھے کہ الیوم یوم المحملہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ آج ہمیں چن چن کے ماریں گے، اور وہ اس طریقے سے ڈرے ہوئے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی ایک ہی کلمہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے کفار، اے اہل مکہ، آپ جانتے ہو کہ آج میں آپ کے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کفاران مکہ جو اہل مکہ تھے وہ اس وقت خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اپنی زبانوں کو تالے لگا لیتے ہیں، زبانوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بات کر سکیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی تھی وہ کفاران مکہ نے کی۔ اب جب انہوں نے کفاران مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جب انہوں نے خلاف ورزی کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر جب ایک چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی، ایک چھڑی حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی، اور جو کفاران مکہ نے 360 سے زائد بت مکہ کے اندر سجا کے رکھے تھے ان کو توڑ رہے تھے، اور یہ عرض کر رہے تھے کہ جاء الحق و زہق الباطل، جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے، حق آ گیا ہے اور باطل مٹنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل مٹ کر رہے گا۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ یہی پکار رہے تھے کہ جاء الحق، جاء الحق، حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور باطل جا رہا ہے۔ جب کفاران مکہ، اہل مکہ، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زبان، ایک الفاظ تک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اہل مکہ سنو، اے اہل مکہ سنو، جو اپنے گھر کے اندر پناہ لے لے گا، اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے عام معافی ہے، اور جو سامنے جو ہے وہ سامنا نہیں کرے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، جو سامنا کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو سامنا کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ گستاخ رسول اگرچہ کعبہ کے پردے کے اس کپڑے کے پیچھے لپٹا ہوا ہو تب بھی اس کو معافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ گستاخ رسول جہاں بھی ملے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا گستاخ جہاں بھی ملے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ چھپ کے کھڑا ہو، اسے وہاں ہی مار دو، اسے وہیں قتل کر دو۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے۔ آج ہالینڈ کے اندر کچھ دن قبل نعوذ باللہ من ذالک جو اس ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ کلمات کہے ہیں، ہر مسلمان وہ کلمات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت وقت سے اس وقت ہماری یہی اپیل ہے، تمام
مسلمانوں کی یہی اپیل ہے کہ حکومتی سطح پر اس کا جو ہے وہ کارروائی کیجیے، وگرنہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے سے کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ احباب ذی احتشام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 20 رمضان مبارک کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت حضور کے آنے سے پہلے وہ کفاران مکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم المحملہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا ہم سے، ہمارے کیے کہ ایک کرتوت کا ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، یہی اعلان فرماتے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کسی قسم کی کوئی بات کچھ نہیں کی جائے گی، کوئی بات کچھ نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ معافی کا علی الاعلان تاریخ انسانی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور تاریخ انسانی اس بات پر حیران ہے کہ وہ ایسے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کیا، ملک سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن پھر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قدرت رکھتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ علی الاعلان معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معافی کا اعلان کیا، معافی کا اعلان فرمانے کے بعد اہل مکہ میں سے اتنے زیادہ لوگ اس وقت اسلام میں داخل ہوئے جن کا اعداد و شمار نہ تھا، اور ان میں سے ابو سفیان جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت سفیان، وہ بھی جو ہے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور بھی بہت سے ایسے نامور شخصیات جنہوں نے فتح مکہ کے اس معافی کے اعلان کے بعد جو ہے وہ علی الاعلان اسلام قبول کیا۔ تو سامعین محترم، تاریخ میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جن کو انسانیت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی جو تاریخ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ تو جو تیسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اپنی کھیتی کا حق ادا کرو، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ زمیندار لوگ ہیں، اور اکثر لوگ ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ ہم سال ہر سال اپنی فصل کو اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری فصلیں کثیر مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم فصل کا حق ادا نہیں کرتے۔ جس زمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں فصل عطا کرتا ہے، ہم اس عطائی پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب وہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ ہم نے گندم کی کٹائی کی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم پر یہ فرض ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اپنی کھیتی کا جو حق ہے وہ کٹنے کے دن اسی دن اس کا حق ادا کیا۔ یہ عشر کی صورت میں ہمارا حق بنتا ہے کہ جتنی بھی فصل ہو، اب فصل کی جو زمین ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی زمین، ایک ایسی فصل جس کو بارش کے پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہے، یا جو نہری پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہے، یعنی نہر سے پانی لگا دیا جاتا ہے، پانی تو بہت فصل میں لگتا ہے، ایسی فصل پر عشر کا 10واں حصہ یہ ادا کرنا واجب ہے۔ عشر کا 10واں حصہ ادا کرنا واجب ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے کہ جو انہوں نے فصل بوئی ہے، جب وہ کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد
اس کا جو حق ہے اس فصل کا، اس کا ادا کرنا اس شخص پر واجب ہے۔ اور دوسری جو زمین ہے جن پر محنت اور مشقت کی جاتی ہے، یعنی جن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی لگایا جاتا ہے، جس زمین کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی لگایا، یعنی کوئی شخص ڈول لے کر اپنی پوری فصل کو پانی لگاتا ہے، یا ٹیوب ویل یا کسی اور ذریعے سے جہاں وہ پانی لگایا جاتا ہے، جس پر محنت اور مشقت جتنی زیادہ کی جائے گی اس فصل پر 20واں حصہ اس شخص پر واجب ہے۔ تو یہ جو عشر کے مسائل ہیں، ہر شخص کو ان مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ ابھی وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، صرف اشارتاً آپ کے لیے یہ بات عرض کر دی ہے کہ جو عشر ہے، جو فصلیں ہم نے کاٹنی ہیں، ان پر عشر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ جو شخص عشر کے مسائل جاننا چاہتا ہے، نماز جمعہ کے بعد یہاں آئے اور اپنے جو ہے وہ مسائل سامنے رکھے، ان کو ان کے مسائل کا حل، ان کا جواب دیا جائے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے فطرانہ، جو چوتھی آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ لوگوں سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا جائے۔ اب یہ جو صدقہ فطر ہے، فطر کہتے ہیں کھولنے کو، فطر کھولنے کو۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ یہ شخص روزے رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب اپنے روزوں سے جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو وہ لوگوں کی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس چیز کو فطرانہ کہتے ہیں۔ اور فطرانہ نماز عید سے قبل ادا کرنا واجب ہے، نماز عید سے قبل ادا کرنا واجب ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر عید کے دن صبح نماز عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، اس بچے کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید کے وقت فوت ہوا، نماز عید سے چند ایک دیر پہلے فوت ہوا، یا تیسری بات جو ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ فوت ہوا، اس شخص کا فطرانہ بھی ادا کرنا واجب ہے، اس شخص کا فطرانہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ کیونکہ وہ ایک ایسا شخص اس دنیا سے جا رہا ہے جس نے رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں اس دنیا میں گزاری، لہذا اس کا بھی جو فطرانہ ہے وہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب جو فطرانے کی مقدار ہے، حکومت وقت نے جو مقدار مقرر کی ہے وہ فی کس 170 روپے، فی کس 170 روپے، یہ گندم کے حساب سے۔ کوئی شخص جو کے حساب سے اگر فطرانہ ادا کرنا چاہے اس کا الگ جو ہے وہ فی کس ریٹ ہے، اور جو کوئی شخص کھجور کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا چاہے اس کا الگ جو ہے وہ مقدار ہے، اور جو کوئی شخص کشمش کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا چاہے اس کی الگ مقدار ہے۔ جو شخص جس مقدار کے ساتھ فطرانہ ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص جو کے ذریعے جو کی مقدار سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، یا کوئی کھجور کی مقدار کے مطابق فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، یا کشمش کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ نماز جمعہ کے بعد اس کے بارے میں مجھ سے یہ مسائل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو جواب دیا جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری بات، عشر اور جو فطرانہ ہے، اس کی جو صحیح مصارف ہیں، حقدار ہیں، وہ غرباء، مساکین، یہ لوگ ہیں۔ تو اس کی جو وابن السبیل، یہ جو پوری آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وابن السبیل میں جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے وہ دین کے طلباء ہیں، وہ دین کے مدارس ہیں۔ اگر ایک شخص کسی عام شخص کو اپنا فطرانہ یا عشر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی سے بڑھ کر 10 نیکیوں تک اسے ثواب دیتا ہے۔ اس کا ثواب ایک نیکی سے بڑھ کر، ایک نیکی سے لے کر 10 نیکیوں تک اس کا ثواب ہے۔ اور اگر ایک شخص
کسی دینی مدارس میں، کسی دینی مدرسے میں دین کے طالب علم کو اپنا فطرانہ یا اپنا صدقہ یا اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ یا اپنا عشر، دیگر جتنی بھی جو ہے وہ صدقات و خیرات ہے، وہ جو دینی مدارس کو دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ تو آپ کا اپنا مدرسہ ہے، یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، فیضان مدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ بولدو سیار، جس مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں یہاں ایک ادارہ بھی قائم ہے۔ یہاں ابھی 16 تقریباً بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو اگلا پروگرام ہے، ان بچوں کو ادارہ کی طرف سے فری طعام، فری رہائش اور فری میڈیکل کی سہولیات ان بچوں کو دی جائیں گی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ اور ہمارا جو دوسرا مدرسہ ہے فیضان مدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جٹی جوندرا، یہ ہمارا دوسرا مدرسہ ہے۔ یہاں اس مدرسے میں 103 بچے اس وقت قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہاں 103 بچہ قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہو رہا ہے۔ وہاں بچوں کی تعلیم اور اس کے بعد طعام، رہائش اور اس کے بعد ان کی جو میڈیکل کی جو سہولت ہے وہ ان کے لیے فری ہے۔ آپ لوگوں سے یہ التماس ہے، رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو صدقات و عطیات، جو فطرانہ اور جو دیگر زکوٰۃ اور جو دیگر آپ صدقات و عطیات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اپنے تمام صدقات و عطیات میں اپنے ان 2 اداروں کو بھی ضرور جو ہے وہ شامل رکھیے گا، ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ دینی مدارس آپ کے بچوں کی فری تعلیم جو ہے، کسی قسم کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، بچوں کو دن اور صبح، دن اور شام کا کھانا فری دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کا جو تعاون ہے اس مبارک ببرکت مہینے میں، آپ لوگوں کا جب تعاون شامل ہوگا تو یہی بچے کل دین کے ایک ہونہار اور مستقبل عالم دین بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی لوگ فطرانہ صدقات و عطیات اور دیگر جو ہے اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان ادارہ جات کی جو وہ تعاون کریں گے، جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں دارین کی سعادتیں ان کو نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات، جو لوگ والدین یا اپنے دیگر رشتہ داروں کے ایثار ثواب کے لیے اگر کوئی صدقات و خیرات کسی جگہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ بھی ادارہ، ہمارا ادارہ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان مبارک کے ببرکت مہینوں میں اور اپنے پیاروں کے ایثار ثواب کی ان خاص ساعتوں میں اپنے ہمارے ان اداروں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمد ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن آپ نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کرنے